کیسے آپ کی حکومت پوری دنیا پر ہوگی؟ کیسے امام پوری دنیا پر حکومت کریں گے؟ کیسے امام پوری دنیا کو عدل و انصاف سے پر کر دیں گے؟ کیسے کریں گے؟ کل عرض کیا تھا لیکن رات گزر گئی ہے، بھول بھی گئے ہیں، میں بھول گیا ہوں، آپ تو خیر آپ نے بہت تھوڑی دیر کے لیے سنا تھا، میں نے اس میں بہت کام کیا، پھر بھی بھول جاتا ہے انسان، بار بار دہرانا پڑتا ہے۔ کیسے ہوگا؟ کیسے ایک شخص پوری دنیا پہ حکومت کر سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ایک شخص نظر رکھے گا کہ کسی ایک گھر میں بھی کوئی شکایت کسی کو نہ ہو، کسی بچے پر کوئی ظلم نہ ہو، کسی عورت پر کوئی ظلم نہ ہو، کسی ملک میں، کسی خاندان میں، کسی معاشرے میں کسی فرد پر کوئی ظلم نہ ہو رہا ہو، اگر ہو تو فوراً اسے اطلاع ہو جائے گی؟ کیسے ہے؟ کیسے ہوگا؟ امام کے زمانے میں اس حکومت کو میں چاہتا ہوں آپ کو پتہ چلے وہ حکومت کیسی خوبصورت حکومت ہے، آپ ڈریم کریں، خواب میں بھی اسی حکومت کو دیکھیں، تمنا کریں یا ہمیں اس وقت ہونا ہے یار یہ بہت خوبصورت دنیا ہے، اتنی خوبصورت دنیا بھی ہو سکتی ہے، اسی دنیا میں قیامت سے پہلے جنت بن سکتا ہے، بالکل بن سکتا ہے، بن جائے گا، یقینی ہے، سنی شیعہ متفقہ ہے، کوئی اختلافی چیز نہیں ہے۔ ہاں صحیحین میں نہیں ہے، میں نے کل بھی عرض کیا تھا امام مہدی کا ذکر صحیحین میں نہیں ہے، یعنی صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں نہیں ہے، باقی تمام کتابوں میں سینکڑوں روایت ہے اہل سنت کی۔ جب باقی تمام میں ہے اور اتنا اہم ٹاپک ہے، وہ اگر اس نے ذکر نہیں کیا تو کیوں ذکر نہیں کیا؟ اس لیے کہ تاج محل کس نے بنایا ہے؟ جواہر لال نہرو نے بنایا ہے، بھائی شاہجہاں نے بنایا ہے، اس پہ تو پھر نوکری نہیں ملے گی۔ غدیر کو سینسر کرنا پڑے گا، مہدویت کو سینسر کرنا پڑے گا، پھر جا کے نوکری ملے گی، پھر جا کر صحیح مسلم اور صحیح بخاری بنو گے، یہ سارا اعتبار اسی لیے ملا ہے۔ وَإِلَّا باقی ساری کتابوں میں وہ بھی صحاح ہیں نا، صحاح 6 کتابیں ہیں نا، یہ 6 میں سے 2 میں نہیں ہے، باقی 4 میں ہے۔ اب کیا کریں؟ 4 کو غلط کہیں یا 2 کو غلط کہیں؟ کس کو غلط کہنا آسان ہے؟ 4 کو غلط کہیں تو آپ ناراض ہو جائیں گے، میں ہم 4 کو، آپ نے ہماری 4 کتابوں میں غلط کہہ دیا، چلیں ہم 2 کو غلط کہہ دیتے ہیں، انتخاب آپ کا ہے۔ مہدویت کا انکار نہیں کر سکتے، بہت اہم ہے، اتنی اہم چیز اگر آپ کسی کتاب سے غائب ہو اس کتاب پر سوال اٹھے گا، بات کی اہمیت کم نہیں ہوگی۔ ہوگا کیا امام کی حکومت میں؟ ہم حکومت مہدوی کی بات کر رہے ہیں نا، اس حکومت میں ہوگا کیا؟ عدل و انصاف سے دنیا پر ہو جائے گی، بس صرف اتنا ہوگا؟ نہیں، یہ تو صرف اثرات ہیں، اس حکومت میں جو ہوگا اس کا ادنا اثر یہ ہے کہ عدل و انصاف سے دنیا پر ہو جائے گی۔ جنہوں نے کل نہیں سنا وہ ذرا سن لیجئے کہ عدل و انصاف سے پر ہونے کا مطلب کیا ہے، اور میں نے بہت تھوڑا سا بیان کیا ہے، سارا بیان نہیں کیا، میں نے بہت تھوڑا سا بیان کیا۔ میں آج یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ عدل و انصاف سے پر ہو جائے گی، یہ تو بہت کم ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں کچھ بھی نہیں ہے؟ 2 روایتیں ہیں، ایک میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ افضل عبادت امتی فرج اللہ عز وجل، ہمارے امت کا جو سب سے بہترین عبادت کیا ہے؟ انتظار فرج اللہ۔ آپ نے سنا تھا نا، انتظار فرج امام کے ظہور کا انتظار افضل عبادت ہے۔ یہ روایت کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ کے ظہور کا انتظار افضل ترین عبادت ہے۔ نہیں سمجھے؟ یعنی امام جب ظہور فرمائیں گے تو ظہور امام سے ظہور رحمات و برکات و صفات و اسباب خدا کا ظہور ہوگا، اسماء و صفات خدا ظہور کریں گی۔ کیا سمجھے؟ کچھ بھی نہیں، ہماری سمجھ سے بہت بالا تر ہے۔ یہ عدل و انصاف، یہ آزادی، رواداری، مہنگائی ختم ہونے، یہ تو کچھ بھی نہیں رہا، اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔
اسماء و صفات الہی کا ظہور ہوگا امام کے ظہور سے. کیسے سمجھاؤں مجھے نہیں پتا، اس پہ ذرا کام کریں، اور بہت وقت چاہیے اور بہت ٹھنڈے دل سے آرام سے بیٹھ کے سوچیں. بہت بڑی بات ہے کہ امام کے ظہور سے امام نہیں خدا ظہور کرے گا. آپ دعا میں پڑھتے ہیں ذاقت الارض ومنعت السماء. زمین دل تنگ ہے، آسمان نے اپنی خیرات کو روک رکھا ہے. جانتے کیوں؟ اس لیے کہ امام نے جب ظہور نہیں کیا ہے آسمان نے اپنی خیرات کو روک رکھا ہے، زمین اپنی برکات کو نہیں اگل رہی ہے. یہ جو دوران غیبت امام ہے اس میں آسمان و زمین آپ سے ناراض ہیں. آسمان و زمین اپنی برکات آپ کو نہیں دے رہی. اسماء و صفات الہی کا نور آپ تک نہیں پہنچ رہا ہے. ہوگا کیا؟ عصر ظہور میں کیا ہوگا؟ عصر ظہور میں جب انہیں امام کا ظہور ہوگا، امام کی حکومت ہوگی، عدل و انصاف ہوگا، آسمان اور زمین برکات کا نزول کریں گے. میں نے پیش آپ کو اپنی روایت سے کیا ہے، اور جب میں اہل سنت کی روایت پڑھ رہا تھا میرا خیال تھا یہ بات تو نہیں ہوگی کہ امام کے ظہور سے آسمان کی برکات شروع ہو جائیں گی، آسمان سے خیرات کا نزول شروع ہو جائے گا، زمین جو ہے برکات اگلنا شروع کر دے گا. اتنا تو انہوں نے نہیں لکھا ہوگا، اس سے زیادہ لکھا ہوا ہے اہل سنت روایت. اسے میں آج زیادہ نہیں کھول رہا کہ ظہور امام ظہور خدا ہے، یعنی صفات اور اسماء الہی. کون کیا چاہنے اسماء الہی کا ظہور کیا ہے؟ کون کیا چاہنے صفات الہی کے ظہور کا مطلب کیا ہے؟ وہ امام میں تجلی کریں گے. ظہور خدا، ظہور اسماء خدا، ظہور صفات خدا، یہ تو ہم نہیں سمجھ سکتے. ہم اس سے نیچے ایک اگر سٹیپ سمجھ جائیں تو شاید آپ کو اوپر کی بات بھی سمجھ میں آ جائے. امام کب ظہور کریں گے؟ جب آپ کو معرفت ہوگی. اسی طرح ہے نا، کم از کم 313 تو چاہیے نا معرفت والے. جب آپ کو معرفت ہوگی، آپ کو معرفت ہونے کا کیا مطلب؟ یعنی اسماء و صفات امام کی تجلی آپ میں پیدا ہو جائے. آپ کو دیکھیں تو لوگ کہیں یہ جعفر صادق کا شیعہ جا رہا ہے، آپ کا نور بتائے. یقیناً تجلی کا معنی سمجھے ذرا. تجلی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ بالکل ان کی طرح ہو جائے، وہ تو نہیں ہو سکتے. وہ تو شمس ہے، وہ تو سورج ہے. سورج غروب کر جائے، اندھیرا ہو جائے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم سورج لا سکتے ہیں؟ سورج نہیں لا سکتے. جب سورج پردے میں چلا گیا، غیبت میں چلا گیا، ہم سورج لا سکتے ہیں؟ ہم سورج نہیں لا سکتے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ایک لائٹ آن کر سکتے ہیں. اس لائٹ کو آن کرنے سے پوری دنیا میں اجالا ہو جائے گا؟ نہیں. کیا ہوگا؟ آپ کو جتنا چاہیے وہ روشن ہو جائے گا. یہ تجلی ہے نا اس لائٹ کی. تو آپ اتنا روشن کریں. کیسے اس دنیا میں عدل و انصاف آ جائے گا؟ کیسے کوئی ظلم نہیں کرے گا؟ اس لیے کہ جب امام کا ظہور ہو جائے گا سب لوگوں کے دلوں میں معرفت آ جائے گی. معرفت جب آئے گی تو امام کا رحم اور امام کا کرم اور امام کا علم اور امام کا حلم ان دلوں میں منور ہو جائے گا. یہ دل امام سے ان کا فاصلہ ختم ہو جائے گا. دنیا میں کسی پر کوئی ظلم ہو وہ اسی آن اپنے امام کو رپورٹ کر سکے گا. اس زمانے میں صرف 313 میں پاور نہیں آئے گی، ساری دنیا میں یہ طاقت آ جائے گی. ساری دنیا اوتاد ہو جائے گی. یہ کمیونیکیشن پاور آپ کے پاس آ جائے گی، سب لوگوں کے پاس آ جائے گی. وہ امام کے ساتھ ڈائریکٹ ہو جائیں گے، فوراً بتا سکیں گے. اور جب فوراً پتہ چل گیا، فوراً رپورٹ ہو. کیمرے لگے ہوتے ہیں، چوری ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. کیوں؟ دیکھ رہے ہیں، پتہ چل جائے. بینکوں میں جتنے لوگ ہیں سب امین ہیں؟ نہیں، ایک پائی بھی چوری نہیں ہوتی. کیوں؟ حساب کتاب ہے، رجسٹر ہے، پتہ چل رہا ہے اس کو کتنا دیا، اس نے کتنا واپس کیا. وہاں بھی سب پتہ چل رہا ہوگا. اور ایکسس بھی سب کا امام کے ساتھ ڈائریکٹ ایکسس ہوگا، ڈائریکٹ ڈائلنگ ہوگی. یہ کیسے ہوگا؟
یہ طاقت امام میں کیسے ہوگی؟ یہ ہمیں تو یہ سوال نہیں ہے، ہمیں تو یہ سوال نہیں ہے امام 1000 سال سے کیسے جی رہے ہیں، یہ سوال ہے ہم میں سے کسی کا نہیں، یہ تو کیسی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ یہ جو اعتراض کرتے ہیں وہ ہم پہ اعتراض نہیں کرتے، وہ خدا پر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں۔ خدا دجال کو زندہ رکھ سکتا ہے وہ مان لیتے ہیں، خدا شیطان کو زندہ رکھ سکتا ہے مان لیتے ہیں، خدا اگر منجی کو زندہ رکھے انہیں سمجھ میں نہیں آتا۔ بھئی یہ تو کوئی بات نہیں ہے، یہ بھی کوئی بات نہیں ہے کہ امام سے سب رابطہ کریں گے تو امام کیسے ڈیل کریں گے؟ وہ امام ہی نہ ہوا نا۔ یہ تو امام کے ظہور کے بعد جب آسمان سے رحمتیں برکات نازل ہوں گی، زمین اپنا سارے خزائن کو اگل دے گی، کس چیز کی کمی ہوگی؟ انسان کا دل بھی پاک ہو جائے گا، ہر عام انسان بھی اوتاد میں سے ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کے دل میں امام کی معرفت آ جائے گی۔ امام کی معرفت آنے کا مطلب یہ ہے کہ امام جو صاحب معرفت ہے اس کی تجلی اس کے کردار میں، اس کے وجود میں، اس کے ذات میں پیدا ہو جائے گی۔ چلیں حکومت امیر المومنین سے پوچھتے ہیں یہ کیسے ہوگا؟ یہ 313 کیسے اتنے مضبوط ہو جائیں گے؟ یا عام لوگوں کے دل میں یہ تجلی کیسے آ جائے گی؟ امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں ان لی یدین یمینین، میرے 2 دائیں ہاتھ ہیں، مالک و عمار، مالک اشتر اور عمار یاسر میرے ہاتھ ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ جو لسان اللہ ہے، لسان اللہ بول رہی ہے کہ میں ید اللہ ہوں اور میرے ہاتھ عمار اور مالک ہیں۔ پتہ چلا کہ عمار کہاں پہنچا، مالک کہاں پہنچا؟ یہ دونوں میرے دائیں ہاتھ ہیں۔ کتنا احترام ہے، کتنا پیار ہے، کتنی عزت دے رہے ہیں۔ ید اللہ کے 2 ہاتھ ہیں، ید اللہ کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہو گیا، اور جو تلوار مالک کے ہاتھ میں وہ سیف اللہ ہے۔ لسان اللہ اگر کہے یہ سیف اللہ ہے تو ہم مان لیں گے، اگر باقی لوگ کہتے ہیں سیف اللہ ہے، تمہارا اللہ سے تعلق کیا ہے کہ کہو فلان سیف اللہ ہے؟ بھائی تم نے خدا سے تعلق جو توڑ لیا ہے، خدا سے تعلق توڑ کے تم نے کہا ہم خود چلائیں گے اپنا نظام، ہم خود بنائیں گے۔ جب تم نے خود بنایا تمہارا خدا سے تعلق کیا ہے کہ تمہیں پتا چلے کون سیف اللہ ہے؟ انتہائی خوبصورت حکومت جو آنے والی ہے، وہ بھی جو گزر گئی ہے وہ بھی، ابھی بھی کس کی حکومت ہے؟ ابھی بھی مہدی کی حکومت ہے۔ ابھی لوگوں کو سمجھ نہیں ہے، بس اتنا سا حکومت آج بھی اسی کی ہے۔ بنا عبد اللہ کی عبادت ہماری وجہ سے ہوتی ہے۔ جتنی اللہ کی عبادت ہو رہی ہے وہ تمام عبادتوں کا حکمران کون ہے؟ امام زمان عجل اللہ فرجہ۔